پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے، دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، 1965 یا 1955 کی بات، اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ۔ اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی، اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا، کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی؟ اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے، قحط تھا، لوگوں کے پاس مال کم، جاب نہیں تھے، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی، ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی، تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی، جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے۔ اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں، ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت؟ پھر بھی اس نے خریدا۔ اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا، جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا، جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ، اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہیں، فیصلہ لے رہی ہیں، ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں، کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا، یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، دوپہر میں کھاتا ہے آدمی، شام میں بھول جاتا ہے۔ آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا، بھوک آتی ہے جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا، لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے یہ جو سٹینڈ لیا، یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے، ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی۔ اس نے پوچھا، کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی عورت ہے، جیوز، ان کو کیا لینا دینا؟ وہ کہتی ہے، میں نے پڑھا ہے۔ کہا، کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے، میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے، اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا، بلکہ وہ خود فاقے میں تھے۔ یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا، اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، حدیث پاک میں، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے، اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں، باہر ملکوں سے لائی ہوئی، اس زمانے میں جو مشہور تھی، وہ ان کے پاس، جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں۔ تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا، اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سے سیکھنے سے ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزوں، پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے، یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی، دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں غزوات کی بات کروں، ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا۔ تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے، جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی، یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں۔ باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی، گھماسان کی ہوئی، کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا، لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی۔ صرف ایک جنگ ہے، جنگ احد، جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی۔ اب دوسری جو جنگ ہے اسلام میں، وہ جنگ احد، بڑی جنگ بتا۔ یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا بھی سبب یہی تھا، چھیڑا نہیں تھا مسلمانوں نے۔ جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں، 1 سال تک بیٹھ کر تیاری کرتے رہے، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ 10,000 کی تعداد میں جمع ہوئے اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا آپ رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی حفاظت کریں؟ مدینے کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، سب باہر نکل آئے۔ احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ ایک خطا تھی، ایک غلطی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اونچا ٹیلا تھا، جنگ میں
جو حالات ہوتے ہیں ان لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں، دشمن کہاں ہے، یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اونچائی پر ہیں، دشمن نیچے ہے، تب تو سمجھ لو کہ تمہارے چانس ہی چانس. نیچے سے اوپر کیسے حملہ کرے گا، لیکن اوپر والا تیر برساتا ہی رہے گا، برساتا ہی رہے گا. تم اوپر والے سے مقابلہ نہیں کر پاؤ. تو لوکیشن جو بھی جنگوں کے ہوتے تھے چنے جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں جیسے پہنچے، جو اونچا ٹیلا تھا وہ جبل رمات، پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا. اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رمات کے نیچے اور 50 اوپر، اور مشرکین سامنے سے آئے. اب وہ ادھر نیچے والوں سے لڑتے کہ یا اوپر والوں کے تیر کھاتے. معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوپہر نہیں ہوئی، تیر اتنے برسائے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے، اوپر والے الگ مار رہے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. وہ جنگوں کے لوکیشن کو بھی بہتر طریقے سے ترتیب دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے، یہ سب میرے آقا کے فیصلوں پر ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا، تلوار والوں کو نیچے، جھنڈے والوں کو الگ مقام پر. اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو مقدمت الجیش کہتے ہیں، یعنی سامنے ایک فوج کی ٹکڑی ہوتی تھی، وہ سیدھے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے، ہلا مچ جاتا، سامنے کی صفیں ٹوٹ جاتی، تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گنوا دیتے تھے. تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا، جس کو میمنہ کہتے ہیں، دائیں والا میسرہ کہتے ہیں، بایاں والا، الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے. اب ہوا یہ کہ مشرکین بھاگ گئے، اوپر کے تیر کھا کھا کر بھاگ گئے. اب ہوا کہ وہ 50 لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا. لیکن وہ مشرکین جب بھاگ گئے تو یہ 50 جو صحابہ تھے تیر انداز، انہوں نے کہا حضور نے تو جو فرمایا تھا جنگ ختم ہونے تک کے لیے، دیکھو نیچے وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے. باقی جو نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اوپر والوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا انتظار کرو، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا مت. تو وہاں 2 جماعتیں ہوئی، تقریباً 40 صحابہ اتر گئے، 10 باقی رہے. 40 لوگ جب نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے، بھاگے ہوئے کافروں میں ہونہار خالد بن ولید بھی تھے. وہ مشرکین کی طرف سے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور جنگوں کی باریکیوں کو سمجھنے والے تھے. دیکھا یہ جو لوکیشن خطرناک تھا ان کے لیے خالی ہو گیا. جو 50 تیر انداز تھے اس میں 40 نیچے آ گئے. تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو جمع کیا، دور جا کر بہت دور سے راؤنڈ لگا کر کے یہ جبل رمات کے ٹیلے کے پیچھے آ گئے اور جو 10 اوپر کھڑے تھے تیروں سے ان کو شہید کر دیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ جگہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا کیا. وہ نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، 200 لشکری پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے. جو مشرکین بھاگ گئے تھے مال چھوڑ کر وہ واپس آئے. ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے لوہے کی جو دانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی. 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی. کتنا بڑا نقصان. پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا. اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے، وہ شہید ہوئے. صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا. اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان، ہونٹ، ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا، ہار بنا کر کے پہنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو سفیر اسلام تھے، اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے، وہ شہید ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے. مجھے بتاؤ
اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی. آج اندازہ کرو میرے عزیزو، آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو، اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، ورنہ میں اللہ فرما رہا ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا